السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مئی کے مہینے میں نظام شمسی کے تھرو جو نعمتیں، جو فیسلٹیز یا جو فیورز، فیولز پائسین پیپل کو مل سکتے ہیں، اینڈ ان فیور سے پائسینز اپنی زندگی میں خوشیاں، کامیابیاں یا آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کچھ تشریح، کچھ اہم پیشن گوئیاں آپ کی خدمت میں اس ولاگ میں ایز اے اسٹرالوجر بیان کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں خود بخود ہماری زندگی میں ہمارے موڈ، ہماری میچورٹی، ہمارے پلیجرز پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی مثال دن کا طلوع ہونا ہے، خود بخود ہوتا ہے، گورنمنٹس نہیں کرتی۔ رات کا آپ کی آسائش کے لیے، آپ کے لیے پردے کا انتظام، آپ کے سونے کا انتظام خود بخود نیچر کر دیتی ہے۔ خود بخود آپ کے آرگنز ان چینجز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ رات کے وقت جو لوگ صحت مند اور تندرست ہیں انہیں نیند آ جاتی ہے۔ دن کے وقت جو لوگ صحت مند اور تندرست ہیں خود بخود ان کی آنکھ کھلتی ہے، مائنڈ فریش ہوتا ہے، جسم پاورفل ہوتا ہے، اور وہ اپنے کاموں پہ نکلتے ہیں، رزق ڈھونڈتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، منزلوں کو پاتے ہیں۔ ان سب چینجز میں کچھ ایسی بھی چینجز ہیں جو کامن یا جرنل آبزرویشن سے سامنے نہیں آتی، اس کو ایک میتھڈ کے تحت کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو نظام شمسی کے بارے میں یہ تو پتہ ہے کہ نظام شمسی میں سورج ہے، چاند ہے، سیٹرن ہے، جوپیٹر ہے، مارس ہے، مرکری ہے، وینس ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت وہ کس طرح کے موڈ میں ہے۔ جیسے سورج کو آپ دیکھ پاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صبح کا موڈ ہے، یہ دوپہر والا سیزن ہے، یا شام ہو رہی ہے کہ رات ہو گئی ہے، آپ اسے آبزرو کر پاتے ہیں۔ بٹ اس اثنا میں مارس اس وقت پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے، فرینڈلی ہے کہ ان فرینڈلی ہے، فیورز دے رہا ہے یا ریزسٹنسز دے رہا ہے، یہ سب چیزیں ایسٹرولوجیکل رولز کے مطابق فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی ہیں۔ اینڈ مجھے 26 سال ہو گئے انہی رولز کو ریسرچ کرتے ہوئے، آج اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے ان کی کچھ تشریح بیان کر سکوں۔ اینڈ اس نالج کے بیسڈ پر 7 مئی سے 14 مئی کے درمیان جو حالات پیش آ سکتے ہیں اس کی تشریح اس ویڈیو میں سامنے رکھوں گا۔ پہلی پیشن گوئی مارس نام کے پلینٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس وقت مارس آپ کے سیکنڈ اینگل پر سے گزر رہا ہے۔ رولز کے مطابق جتنی بھی ایسٹرولوجیکل ریسرچز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مارس یہاں پر مفید ہوتا ہے، اور اس کی افادیت پائسینز کیسے کیش کر سکتے ہیں۔ مارس سیکنڈ اینگل پر سے گزرتے ہوئے تمام وراثتی معاملات کو سالو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وداؤٹ اینی کانفلکٹ۔ مارس سیکنڈ اینگل پر سے گزرتے ہوئے نئی اپرچونٹیز فار دا سورس آف انکم کھولتا ہے۔ انسان اگر ذرا سی بھی، پائسین اگر ذرا سی بھی کوشش کریں گے اپنے سورس آف انکم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو وقت ان کی ان کوششوں کو ثمرات میں، ریوارڈز میں بدل دے گا۔ مارس آپ کی کریج کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ جو اپرچونٹیز آپ کے سامنے نظر آتی ہیں وہ ریڈیبل اینڈ بولڈ ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کو ڈیسیجن لینے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آپ کھلے دل سے، پورے اعتماد سے، انتہائی اطمینان سے ان اپرچونٹیز پر اپنے فیصلے، اپنے ڈیسیجنز لے سکیں گے، تو ریگریٹ بھی نہیں آئے گا۔ تیسرا فائدہ، مارس از رسپانسبل آف ہجرت، ٹریولنگ، یا پھر کسی مقصد کے تحت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، جیسے کاروبار بدلنے، جگہ بدلنا کاروبار کی، جیسے جاب سوئچ کرنا، جیسے انٹرنیشنل تعلیم حاصل کرنا، جیسے اف یو آر اے ایکسپرٹ
of something, if you have some powerful services skills اور آپ نے آپ کو انٹرنیشنلی exposures میں لے کر جانا, so this is a possible during the March season and it is available at the moment, and this is not a type of a general prediction, it is a very reliable, and this is my professional emphasis that you have to change your source of income with new source of income, with new opportunities of source of income, if there is opportunity, if there is a possibility. سورج اس وقت آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے, اینڈ سورج کا تھرڈ اینگل پر ہونا الگ سے مفید ہے. اس سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہیں گے, آپ کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی جنریٹ ہوگی, آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز, پرابلم سالونگ مینٹیلٹی, ایکوریٹ کیلکولیشنز, ایگزیکٹو ویژن, یا پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے جس میں جو ذمہ داریاں آپ کے ذمے بھی نہیں ہیں لیکن آپ وہ نبھا سکتے ہیں, تو آپ اپنی فیملی کے لیے وہ ذمہ داریاں نبھا جائیں گے اور خوشی محسوس کریں گے, اور وہ عزت افزائی کی وجہ بنے گی. لوگ آپ کو, فیملی ممبرز آپ کو اپریشیٹ کریں گے. پھر آپ کے لیے مرکری اس وقت تھرڈ اینگل پر ہے. مرکری کے تھرڈ اینگل پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ آپ کے ذہن میں پلانز بڑے ابھریں گے, خواب دیکھیں گے, چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, چیزوں کو فاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تیز پلاننگ کریں گے, اور اس تیز پلاننگ میں کریٹیوٹی, ٹرینڈ سیٹنگ, کمیونیکیشن, پبلک امیج, لرننگ اسکلز, ٹیچنگ اسکلز, ڈیپ تھنکنگ, یہ سب اسکلز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. بٹ ابھی صرف پلانز بنیں گے. اگلے ہفتے مرکری اس سے بھی طاقتور پوزیشن پر ہوگا. ویڈیو کے اینڈ پر بیان کروں گا, تھوڑا کلو دوں گا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا, لیکن فی الحال اپنے پلانز کو بنائیے, ایگریمنٹس کو بنائیے, حتمی شکل دیجیے, پائپ لائن والی چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو بھی گراؤنڈ پر نیڈز ہیں, جو بھی گراؤنڈ پر ایفرٹس کرنے ہیں وہ کریے. مرکری آپ کو فیور کر رہا. مرکری کی فیور مائنڈ کو بھی الرٹ کر دیتی ہے, مائنڈ کو بھی زیادہ افیکٹو کر دیتی ہے, جو کہ آپ کے لیے مفید ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے, ڈیسیجن لینے کے لیے, یا پھر نقصان سے بچنے کے لیے, سازشوں سے بچنے کے لیے. آپ کے لیے وینس اس وقت فورتھ اینگل پر ہے. دس از اندر پازیٹیو تھنگ. وینس از اے پلانٹ آف یور ایموشنز, اٹ از اے پلانٹ آف یور اسپرچویلٹی, اٹ از اے پلانٹ آف یور پلیجرز, اٹ از اے پلانٹ آف یور انٹرسٹ, وہ والا انٹرسٹ جسے ہم دلچسپی کہتے ہیں, تو یہ بھی پازیٹیو. آپ کے لیے جوپیٹر ففتھ اینگل پر ہے. دس از پاورفل فار دا کپلز, دس از پاورفل فار یور نالج, دس از پاورفل فار پائسین اسٹوڈنٹس فار ہائر ایجوکیشن, دس از پاورفل فار یور کیریئر. جوپیٹر پر نظر رکھا کریں, اس وقت پازیٹیو ہے, اگلے سال بھی پازیٹیو ہوگا, اس سے اگلے سال بھی پازیٹیو ہوگا. سو پائسین جوپیٹر کے تھرو نالج بیسڈ جتنے بھی کام کریں گے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ, فیشن سے ریلیٹڈ, یا پھر آپ کے پاس ادروائز کوئی مینوفیکچرنگ ابیلٹی ہے, یا کوئی فوڈ سے ریلیٹڈ یا اسٹاک سے ریلیٹڈ کوئی نالج ہے, تو وہ آپ کے سورس آف انکم میں گروتھ کی وجہ بنے گی. اینڈ اٹ از اونلی ڈیو ٹو دا جوپیٹر. جوپیٹر اگلے 2 سال تک کے لیے مثبت ہے, ڈفرینٹ پوزیشن پر, اسی پوزیشن پر نہیں رہے گا, آگے اور پوزیشنز بدلیں گی جو آپ کو مزید میرٹفل ڈیسیجنز کی طرف لے کر جائیں گی. ابھی 1 آدھ مہینے میں یہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا, تو اس صورت میں یہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہوگا, بٹ ادروائز یو آر گوئنگ ویری گڈ. اینڈ پھر یورینس, دا لاسٹ پازیٹیو پلانٹ فار 7 years آفٹر 84 years, آپ کے چوتھے گھر میں آ چکا ہے. 2033 تک جب بھی میں ویلاگ بناؤں گا, جب بھی میں ایسٹرولوجیکل پریڈکشنز کروں گا, یورینس آپ کو 4th اینگل پر ہی ملے گا. یہ 7 سال ادھر ہی موو کرتا رہے گا. اینڈ اٹ از اے سیزن آف سم ریولیوشنری چینجز ان یور اسٹیبلٹی. It is a season of your real identity. It is a season to touch your heavens. It is a season of your face value. It is a season جس میں آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. یہ ہے سب یورینس. اب یہ سب پازیٹیو خبریں تھیں. ان پازیٹیو خبروں کا امپیکٹ ذہن پر بھی ہے, رشتوں پر بھی ہے, صحت پر بھی ہے, کاروبار پر بھی ہے, ایموشنز پر بھی ہے.
اینڈ ایون یہ جو آپ کی سکھانے کی صلاحیتیں اس پر بھی ہے. بٹ سیٹرن از نیگیٹو ایز یو نو. سیٹرن از انڈر ساڑھستی بائی رولز. یہ ریزسٹنسز، ڈیلیز، سینسٹیوٹیز، لیٹیگیشنز، اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کر سکتا ہے. اگر آپ ایک اسٹرانگ پائسین ہیں تو نہ لیٹیگیشن میں گئے، نہ ریلیشن شپ ڈسٹربنسز میں گئے، نہ ڈیلے آف ریوارڈز میں گئے، نہ ہیلتھ ڈسٹرب ہوئی، تو دیر از نو نیڈ فار اینی ٹائپ آف ٹریٹمنٹ. دیٹ مینس ایک برا دور تھا لیکن آپ کے پاس اتنے ریزروز تھے، آپ اتنے اسٹرانگ تھے فزیکلی، آپ اتنے اسٹرانگ تھے مینٹلی کہ آپ نے کچھ بھی خرابی نہیں آنے دی، تو ضرورت بھی نہیں کسی طرح کی ریمیڈی پرفارم کرنے کی. بٹ اگر آپ ایک ایسے پائسین ہیں کہ 60 کے دوران جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، 60 کے دوران محبتیں ختم ہو رہی ہیں، 60 کے دوران صحت میلٹ ہو رہی ہے، 60 کے دوران بیماریاں گھیر رہی ہیں، 60 کے دوران آپ کے پلانز فلاپ ہو رہے ہیں، ریسورسز کم پڑ رہے ہیں، بے برکتی نے گھیر لیا ہے، اس صورت میں اپنے آپ کو زیادہ ڈسٹروائے نہ کریں. سلوشن موجود ہے. آپ سے زیادہ سیویئر سچویشن، آپ سے زیادہ ٹربل پچھلے سٹارز نے دیکھی ہیں. ان کو بھی بلو سفائر نے، سورہ شمس نے ایک بہترین سہارا دیا. سورہ شمس کی تلاوت سے عافیت ملی، برکت ملی، اطمینان ملا. ہم دیکھتے آ رہے ہیں. میں نے جب کیریئر سٹارٹ کیا تھا تو لبرا کی 60 مجھے 2000 سن میں، پھر اس کے بعد اسکارپیوز کی، اس کے بعد سیجیٹیریس کی، اس کے بعد اب پائسینز کی 60. اور آخری مراحل میں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ناکامیوں کی طرف لے جائیں، میرا مشورہ ہے ایز اے اسٹرالوجر، ایز ایڈوائزر، گو ود سورہ شمس اینڈ بلو سفائر آف 10 carats. دیٹ از مور دین انف. اٹ از اے افیکٹو ریمیڈی. بس بلو سفائر اچھی کوالٹی کا لیجئے تاکہ اس کی ریڈیشن سیٹن کی نیگیٹو ریڈیشنز کو ریپیل کر سکے. اچھے بلو سفائر افریقہ سے آتے ہیں، سری لنکا سے آتے ہیں، کشمیر سے آتے ہیں. کوشش کریے پہلے نیچرل بلو سفائر اچھے گریڈز کا، گریڈ 1 یا پریمیم خود اچھے انداز سے بائی کریے. اگر آپ نہیں کر پا رہے یا آپ کے خطے میں بلو سفائر اویلیبل نہیں یا آپ کے پاس نالج نہیں، تو ایسٹرو جیمز نے تو بہرحال اپنے پروفیشنلز کو ہائر کر کے، ہائی پیڈ پروفیشنلز جو جیمز آئیڈینٹیفیکیشن پر مہارت رکھتے ہیں، لیب سرٹیفیکیشن کرا کے، جو بہترین پیس کلیکشنز کے تھے بلو سفائر کے، وہ ارینج کیے اینڈ اپنے سٹور پر لسٹ کر دیے ہیں. جن لوگوں کو بھی دنیا بھر میں کسی بھی حصے میں سٹون چاہیے، ہیلنگ پراپرٹیز والے، ان کے لیے ڈیلیوری فری ہے. آپ سنگل کلک پر آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اینڈ آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پر کسٹمائزڈ سائزز، کسٹمائزڈ ڈیزائنز کے ساتھ میسر آ جائے گا. میں نے کوشش کی پائسینز کے اس ہفتے ہونے والے ہر ہی ایونٹ کو آسان اردو میں آپ کے سامنے رکھا جائے. اور اگلے ہفتے جو 4 میں نے ایونٹس بیان کیے، جیسے ذی الحج کا آغاز، پہلے بڑے 10 دن، یوم عرفات یعنی کہ حج کا دن، سورج کی نئی پوزیشن، مرکری کی نئی پوزیشن، مارس کی نئی پوزیشن آپ کی زندگیوں میں اور ہلچل اور میجر چینجز لائے گی. سو بی ریڈی ٹو ڈائجسٹ دا پازیٹیو چینجز. اپنے آپ کو غموں سے نکالیے، ریڈی ہو جائیے ٹیک آف کے لیے. میں ہی اگلے کچھ ہفتوں تک اب آپ کو خوشخبریاں سناؤں گا. بس آپ اپنے اس سیٹرن کی 60 کو ریپیل کرنے کی اپنی پوری کوشش کر لیجیے. دیٹس آل. اپنی دعاؤں میں اب یاد رکھیے گا، آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں پائسینز، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہمارے حوصلے بڑھاتی ہے. آپ کی یہ محبت ہمارے لیے بہت ہی معنی خیز ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.